السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، کچھ خاص باتیں خاص خیال رکھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہم جانور ذبح کریں یا کروائیں، پہلی بات تو افضل یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے جانور ذبح کریں۔ اگر نہیں کر سکتے ہیں تو جس سے بھی جانور ذبح کروائیں اس کا سنی صحیح العقیدہ ہونا لازمی ہے۔ اگر وہ سنی صحیح العقیدہ نہ ہوگا تو آپ کی قربانی نہ ہوگی۔ اور اسی طرح سے 7 حصے دار بڑے جانور میں ہوتے ہیں۔ چھوٹے جانور میں ایک شخص کی جانب سے ایک جانور پہ قربانی ہو جائے گی، اور بڑے جانور پہ 7 لوگوں کی جانب سے قربانی ہو جائے گی بڑے جانور میں، اور 7 کا سنی صحیح العقیدہ ہونا لازمی ہے۔ اگر 6 سنی صحیح العقیدہ ہیں اور ایک بد مذہب ہے تو ایسی کنڈیشن میں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، اور جانور بھی، اس کا گوشت بھی حلال نہ ہوگا۔ اس لیے ان باتوں کو بظاہر تو یہ چھوٹی بات معلوم پڑتی ہے، لیکن بہت بڑی بات ہے، اس پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم جانور ذبح کریں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، اور اگر خود نہیں کر سکتے دوسرے سے کروا رہے ہیں تو اب ایسی کنڈیشن میں 2 لوگ اگر چھری پکڑ کر کے جانور ذبح کر رہے ہیں تو دونوں کا بسم اللہ اللہ اکبر کہنا لازمی ہے۔ اگر چھری پکڑ کر کے 2 شخص پکڑے ہوئے ہیں چھری، اور ایک شخص نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر اور دوسرے نے یہ ارادہ کیا کہ اس نے تو پڑھ ہی لیا، میری پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، یا دوسرے نے جان بوجھ کر کے نہ پڑھا، تو ایسی کنڈیشن میں جانور حلال نہ ہوگا، یعنی قربانی نہ ہوگی۔ اس لیے جو 2 شخص اگر چھری پکڑ کر ذبح کریں تو دونوں کا پڑھنا لازمی ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ اور بکرا یا بکری، دمبا یا دمبی، بھیڑ یا مینڈھا، ان میں ایک شخص کی جانب سے قربانی ہو جائے گی، اور بڑے جانور میں جیسے بھینس یا بھینسی یا اونٹ یا اونٹنی، ان میں 7 لوگوں کی جانب سے قربانی ہو جائے گی۔ اور جیسا کہ ہم نے بتایا ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ اور اونٹ اونٹنی کے لیے جیسا کہ بتایا گیا ہے، منائی کر دی گئی ہے کہ اس لیے اس جانور کو چھوڑ کر کے دوسرے جانور پہ آپ قربانی کروائیں، کیونکہ وہ جانور ختم ہونے کی کگار پر ہے، اس کی تعداد بڑھانے کے لیے اس پر روک لگائی گئی ہے، اس لیے اس پر بھی توجہ دیں۔ اور 7 لوگوں کی جانب سے قربانی کرے۔ اگر مان لیجئے کوئی شخص بڑا جانور لے آیا ہے، بھینس یا بھینسا یا اونٹی اونٹنی، اور اس کی جانب سے قربانی کر رہے ہیں 6 لوگ، اور 6 لوگ کر رہے ہیں تو اس پہ بھی قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر 8 لوگ کر رہے ہیں تو پھر قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ 7 لوگ اگر 6 لوگ کر رہے ہیں اور ایک حصہ ابھی باقی ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کر دیجئے، اور یہ پہلے نمبر پر حصہ رکھیے، تو یقیناً یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آپ قربانی کرائیں گے تو اس کے صدقے سے وہ تو مقبول ہوگی، اس کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی قربانی، جو 6 لوگ ہیں ان کی بھی قربانی قبول فرمائے گا۔ اس لیے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر گھر میں 2 شخص مالک نصاب ہیں اور دونوں اپنی جانب سے قربانی کرنا چاہ رہے ہیں تو یا تو 2 بکرے یا بکری لے لیں، یا مینڈھا مینڈھی، اور یا تو پھر 2 حصے لے لیں، یا ایک چھوٹا جانور لے لیں اور ایک بڑے جانور میں حصہ لے لیں، تو اس طرح سے بھی ہو جائے گا۔ اور اگر اپنے مرحومین کی جانب سے قربانی کروانا چاہ رہے ہیں تو اگر بکرے پہ چاہیں یا بکری پہ تو اس پہ بھی کروا سکتے ہیں، یا حصے اگر لینا چاہیں تو اس پہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، اگر قربانی کے جانور میں عقیقہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ویسی کنڈیشن میں 4 حصے، ایک جانور میں 4 حصے کم از کم قربانی کے ہوں اور 3 حصے عقیقے کے، تو ایسی کنڈیشن میں ہو جائے گا۔ لڑکے کی جانب سے 2 حصے اور لڑکی کی جانب سے 1 حصہ کافی ہوگا قربانی کے جانور میں عقیقے کے لیے۔ اس طرح سے 4 حصے قربانی کے ہوں اور 3 حصہ عقیقے کا، تب بھی قربانی کے دنوں میں عقیقہ قربانی کے جانور میں ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔